شروع ہونے پر تھی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربیع الاول اسلامی مہینوں میں سے ہجری کیلنڈر میں ربیع الاول کو یہ نسبت حاصل ہے کہ اسی ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور ربیع کا معنی بہار کے ہے گویا آپ علیہ السلام کی آمد ایک بہار کی مانند کفر و شرک کی خزاں موسم کو ختم کر کے ایک بہار کی مانند آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی آپ علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جو وجہ کائنات ہیں دنیا کو اللہ رب العزت نے جو بنایا اس میں 18,000 مخلوقات
اللہ رب العزت نے ان کی تخلیق فرمائی، رنگ برنگے موسم، جاندار، نباتات، جمادات، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اس کائنات میں بنائی۔ ان تمام چیزوں کے جو اصل اور جن کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں بنائی گئیں وہ ہمارے اور آپ کے پیارے، آمنہ کے دلارے، عبداللہ کے در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ ہی کی نسبت سے یہ ساری کی ساری چیزیں بنائی گئی۔ دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کلام نازل کیا گیا، اس کلام کو اللہ رب العزت نے کس قدر شرف بخشا کہ جو کلام کو لانے والا ہے، جو کلام کو لانے کے لیے مقرر ہوا، وہ فرشتوں کا سردار بنا۔ وہ کلام جس پر نازل کیا گیا وہ نبیوں کا سردار بنا۔ یہ کلام جس رات میں نازل ہوا وہ رات راتوں کا بادشاہ کہیں یا پورے زمانے کے سب سے بہترین راتوں میں سے ایک رات اللہ رب العزت نے اسے بنائی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ کلام جس مہینے میں آیا، ان مہینوں کو، اس مہینے کو اللہ نے تمام مہینوں کا سردار بنا دیا۔ رمضان المبارک سید الشہور، تو اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت ہے کہ اپنا کلام کہ اللہ رب العزت نے ان پر نازل فرما کر تمام انبیاء کا سردار بنا دیا۔ وہ ذات کے جو مظہر لولا کا لمحہ ہے، وہ ذات کے جو مظہر لولا کا لمحہ ہے، جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے۔ اسرار امامت جسے نبیوں کی ملی ہے، اسرار امامت جسے نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ حضور کی آمد، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ ستے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ انبیاء کے سردار، اللہ کا محبوب ترین بندہ، اتنا محبوب، اتنا پیارا، اتنا لاڈلا کہ دنیا سے جانے کے لیے آج تک کسی اسرائیل کو کسی سے اجازت لینے کے لیے نہیں کہا گیا، لیکن اتنا پیارا کہ اس کے گھر میں اسرائیل قدم نہیں رکھ رہا بغیر اجازت کے۔ جبرائیل آتے ہیں، اے اللہ کے حبیب، اللہ آپ سے بذات خود ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کہیں تو اسرائیل اندر آ جائیں۔ اتنا پیارا
اور اتنا لاڈلا، اتنا محبوب کہ جہاں جہاں سے گزرا ان جگہوں کو پوری دنیا میں ایک نسبت عطا فرما دی۔ مکہ میں پیدائش ہوئی، مکہ کو مسلمانوں کا مرکز بنا دیا، مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی کہ اس وقت تک حج مکمل نہیں، اس وقت تک عشق مکمل نہیں جب تک مدینے کا چکر نہ لگے۔ اتنا محبوب کہ جس کے پاس سونے کے لیے بستر نہیں، چٹائی پر سو رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام خندق کھودنے میں مصروف ہیں۔ ایک صحابی نے نڈھال ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری دی، یا رسول اللہ بھوک بڑی لگی ہے، شدت کی بھوک ہے، خندق کھودا نہیں جا رہا، اور اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شکم مبارک سے، بطن مبارک سے کپڑا ہٹاتے ہیں تو قائد تو وہ ہے جو اپنے جانثاروں سے بھی بڑھ کر مشقت برداشت کرے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹاتے ہیں تو میرے محبوب کے پیٹ پر 2 پتھر باندھے گئے ہیں۔ اس سے صحابہ کو تسلی ہوتی ہے۔ خندق کھودنے میں آپ علیہ السلام خود تعاون اور مدد کر رہے ہیں، تبھی تو اتنے کم وقت میں 10 سالوں کی مختصر سی مدت، مکی زندگی کے 13 سالوں کی مختصر سی زندگی، ان 23 سالوں کے مختصر عرصے میں جو انقلاب برپا کیا، عالم اور تاریخ عالم اس بات کی مثال تو کیا اندازہ بھی، تصور بھی نہیں لگا سکتے۔ ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ 23 سال کے مختصر عرصے میں عالم کو ایک انقلاب اور ایک تبدیلی دینے والی شخصیت وہ آپ علیہ السلام کی ہے۔ پوری زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں، آپ علیہ السلام نے اس پورے عرصے میں انقلاب کو لانے میں جن جن لوگوں کے کردار رہے ہیں، چاہے وہ ہلاکو خان ہو، چنگیز خان ہو یا کوئی بھی ہو، ان تمام کے انقلابات کو اگر دیکھیں، لاکھوں لوگوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا، لاکھوں لوگوں کا نقصان کیا گیا، لاکھوں لوگوں کو قتل کیا گیا، پھر جا کے انقلاب آیا، وہ بھی بڑی مدت کے بعد اور مختصر وقت کے لیے، جبکہ میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو پوری زندگی میں اس انقلاب کے عرصے میں جو بندے تلف کہیں یا مسلمانوں کی طرف سے شہید ہوئے، کفار کی طرف سے جان بحق اور ہلاک ہوئے، ان تمام کی تعداد 2000 سے زیادہ نہیں ہے۔ 2000 سے زیادہ تعداد نہیں ہے کہ جو اس انقلاب کی نظر ہو گئے۔ ایک انوکھا کردار جسے کہیں، ایک انوکھا انقلاب کہیں، دیرپا انقلاب کہیں، اس کے اثرات آج بھی آپ کے سامنے ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود مسلمانوں میں وہ غیرت، وہ حمیت کس قدر ہے۔ اپنے تو اپنے کام وہ ہے جس کی غیر کی تعریف کرے، کام وہ ہے کہ جس کو باطل بھی مانے، کام وہ ہے کہ دشمن بھی اس کا اعتراف کر جائے۔ اپنے تو اپنے، غیر بھی اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں، حتیٰ کہ آج بھی آپ کے علم میں شاید یہ بات نہ ہو، فرانس کے قومی اسمبلی میں باقاعدہ مسلمانوں کی طرف سے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کو گزشتہ 2 سالوں کے درمیان 2 مرتبہ بلایا گیا کہ آئیں ہمیں اسلام کا فائنانسنگ نظام سکھائیں، اسلامک فائنینشل،
اسلام کا معاشی نظام ہمیں سمجھائیں۔ ہم نے سنا ہے اور ہمارا تجربہ ہے کہ مسلمانوں کا جو معاشی نظام ہے اس میں کسی قسم کے کوئی نقصانات نہیں ہیں۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ مسلمانوں کے جو کام ہیں وہ اچھے ہیں، اسلام کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے میں انسانیت اور فطرت کے لیے برکات ہیں، لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہر کوئی اپنے گریبان میں جان کر فیصلہ کر سکتا ہے۔ بہرحال آپ علیہ السلام کی ولادت سے متعلق اور آپ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ یہ 2-3 جمعے مختصراً آپ علیہ السلام کی پوری سیرت کا خلاصہ اور جو کوشش کروں گا کہ وہ باتیں جو ہمارے ذہن نشین ہوں، ہمارے لیے فائدہ مند ہوں۔ فائدے تو ساری سیرت ہے لیکن تمام سیرت کا احاطہ نہیں کر سکتا بندہ۔ وہ کسی شاعر نے تعریف محمد کرتے کرتے اس کی زندگی گزر گئی، آخر میں اس نے لکھا قلم ہے آب لگا مدح باقی ہے، وقت ختم ہوا مدح باقی ہے۔ سارے کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، دنیا میں جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، انسان جنات فرشتے سارے کے سارے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھنے بیٹھ جائیں، سمندر کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، اشجار عالم فنا ہو سکتے ہیں، دنیاوی زندگی ختم ہو سکتی ہے، یہ سارے کے سارے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تو مختصراً حضرات اور اساتذہ سے جو باتیں سنی ہیں مختصراً آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ آج 25 سالہ زندگی سے متعلق آغاز کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل کی باتیں انشاءاللہ اگلے مرحلے میں، پیدائش سے لے کر 25 سال تک کی زندگی کا مختصر خلاصہ تمام ساتھی متوجہ ہو کر سنیں گے، انشاءاللہ پورا کا پورا ذہن نشین ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت دوشنبہ پیر کے روز 8 ربیع الاول اور اپریل کا مہینہ 570 عیسوی کو آپ علیہ السلام تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اماں آمنہ کہتی ہیں، اس میں روایات مختلف ہیں، بعض حضرات محدثین کہتے ہیں کہ 11، بعض کہتے ہیں کہ 9، بعض کہتے ہیں 12 کی ولادت ہے، لیکن بزرگ حضرات اور مفسرین فرماتے ہیں کہ راجح قول یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت 8 ربیع الاول کی ہے، 12 کی نہیں ہے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا محبوب جب یہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش سے پہلے کے اثرات اور خواب میں پیشن گوئیاں وہ الگ ہیں، پیدائش کے بعد میں نے محسوس کیا، میں نے دیکھا کہ شام کے محلات روشن ہو گئے، اور جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ایوان کسرا، قیصر و کسرا جو وہاں کے دنیا کی سپر پاور طاقتیں تھیں، کسرا کے 14 کنگروں میں سے سارے کے سارے زلزلہ برپا ہوا اور سارے کے سارے کنگرے گر گئے اور وہاں زلزلہ ہوا۔ صبح جب ہوئی تو صبح ہوتے ہی جو وہاں کا بادشاہ تھا اس نے اپنے سارے درباریوں کو بلایا کہ سارے کے سارے کنگرے گر گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اتنے میں پتہ چلا کہ قیصر میں بھی جو فارس کا جو بادشاہ تھا، فارس کا جو محلہ تھا، اس میں آتش کدوں کا ایک آگ، ان کی ایک آگ جل رہی تھی، 1000 سال سے نہیں بجھی تھی، ایک آگ انہوں نے جلائی ہوئی تھی، 1000 سال سے مستقل وہ جل رہی تھی، وہ بھی رات کو بجھ گئی ہے۔ تو اسے ڈر محسوس ہوا، اتنے میں وہاں کے ایک درباری موبزان نامی تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر خواب بیان کیا کہ اے بادشاہ سلامت، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ عرب کے جو گھوڑے ہیں ان کو ایک اونٹ کھینچ کر لے جا رہا ہے اور پورے بلاد عالم میں، پوری دنیا کی سلطنتوں میں پھیل گئے ہیں۔ وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے نعمان بن منذر جو عرب تھا اس کو پیغام بھیجا کہ وہاں کے جو کسی عالم جو خواب کی تعبیر بتا سکے، میرے سوالوں کے جوابات دے سکے، ان کو میری خدمت میں پیش کر دو۔ تو عرب کے نعمان بن منذر نے عبد المسیح غسانی کے نام سے ایک عالم تھے اور زمانے اور تاریخ سے واقف تھے، ان کو بھیجا، وہ ان کی دربار میں آئے اور یہاں حاضر ہو کر انہوں نے کہا کہ میں آپ سے جو سوالات کروں ان کے جوابات دینا۔ انہوں نے کہا جو آپ پوچھیں گے میں جواب دے دوں گا، اگر نہیں آیا تو رہنمائی کروں گا۔
تو انہوں نے یہ سوالات کیے. انہوں نے کہا یہ مجھے تو نہیں آتے لیکن ہمارا ایک استاد ستیح نامی استاد شام میں رہتا ہے, ان سے معلوم کرنا پڑے گا. ان کو بھیجا, وہاں جا کر معلوم کرے. ستیح اپنے آخری سانسیں لے رہا ہے. ان سے جا کر پوچھا, استاد نے شاگرد نے پوچھا کہ یہ خواب آئے ہیں, تو کہنے لگا کہ یہ خواب جب آئے, تلاوت کی جب چرچا ہونے لگے, قرآن کی تلاوت, اشارہ اس طرف تھا, اور یہ اشارہ ہے کہ جب تلاوت ہر سو ہونے لگے تو پھر شام شام نہیں رہے گا, ستی یہ شام میں نہیں رہے گا. یہ الفاظ کہہ کر ستی کا انتقال ہو گیا. تو میرے عزیزوں, اس طرح چلتے چلتے 7ویں روز آپ علیہ السلام نے وہ فاطمہ بنت عبداللہ ایک عورت تھی, وہ وہاں عثمان بن ابی وقاص کی والدہ وہ وہاں بیٹھی تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت. تو وہ کہتی ہیں کہ جب آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی, میں آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی, یہ ستارے ایسے جھکے جا رہے تھے, مجھے ڈر لگا, میں اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگنے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ستارے مجھ پر آ کر گر جائیں. اس قدر تاریخ انقلاب آیا, اس قدر ایک عجیب سا انقلاب برپا ہوا. تو پھر 7ویں روز آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیقے کا پروگرام رکھا, اور اس میں عرب کے بڑے بڑے رؤساء, قریش کے بڑے بڑے رئیس آئے, اور آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا. اور محمد اس وجہ سے رکھا کہ عبد المطلب نیک اور پارسا آدمی تھا, اور انہوں نے خواب میں دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل, کہ خواب میں دیکھا کہ میری کمر سے ایک زنجیر نکل رہی ہے, اور وہ زنجیر اس کے ایک سرا آسمان میں ہے, دوسرا سرا زمین میں ہے, درمیان سے ایک اور سرا نکلتا ہے, وہ مشرق میں ہے, دوسرا مغرب میں ہے, تیسرا شمال میں ہے, چوتھا جنوب میں ہے, اور یہ زنجیر آہستہ آہستہ درخت کی شکل اختیار کر لیتی ہے. پھر وہ درخت ایسا تناور بنتا ہے کہ اس کے ہر پتے پر ایسا نور سا محسوس ہوتا ہے. سارے مشرق مغرب سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں, قریش کے کچھ لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہیں, اور قریش کے کچھ لوگ اس کو کاٹنے کے لیے کوشش میں ہیں. جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو ایک خوبصورت سا نوجوان آتا ہے اور ان کو پیچھے دھکیل دیتا ہے. تو وہ سمجھ گیا تھا کہ میری نسل میں اللہ ایک بندے کو پیدا کریں گے جو پورے 4 دان یا عالم میں ایک انقلاب برپا کرے گا اور ایک نیا تاریخ رقم کرے گا. تو انہوں نے محمد رکھا, اور والدہ کو بھی خواب میں آیا تھا آمنہ کو رضی اللہ عنہا کہ آپ کا نام احمد, اور انہی 2 ناموں سے اللہ نے قرآن میں پکارا, وما محمد الا رسول, محمد رسول اللہ. اور دوسرا سورۃ الصف 28ویں پارے میں 6-7ویں آیت میں ہے, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. تو یہ 2 ناموں سے قرآن میں آپ علیہ السلام کو یاد کیا گیا. آپ علیہ السلام یہ چند دن ولادت کے بعد صوبیہ جو ابو لہب کی آزاد کردہ کنیزہ یا لونڈی تھی, انہوں نے اسے آزاد کر دیا تھا. انہوں نے آپ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی تو ابو لہب نے ان کو آزاد کر دیا. چند دن تک تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی رہی. پھر بنی سعد کی جو عورتیں تھیں, وہ عرب میں یہ دستور تھا کہ وہ ساری عورتیں دیہات سے نکلتی تھی اور شہر میں آتی, اور شہر سے بچوں کو لے کر جاتی, اور ان کو عوض اور طلب کے عوض جو ہے وہ دودھ پلایا کرتی تھی. عرب میں یہ دستور بھی تھا کہ جو شہر میں بچے پیدا ہوا کرتے تھے ان کو شہر سے دور دیہاتوں میں بھیجا جاتا تاکہ وہ دیہات کی صاف ستھری فضا میں اور صاف نشو نما ہو اور ان کی زبان بھی فصیح ہو. تو اسی دستور کے مطابق بنی سعد کی عورتیں آئیں تو اماں حلیمہ کہتی ہیں میں بھی ان کے ساتھ تھی, ساری عورتوں کو بچے مل گئے تو مجھے کوئی بچہ نہیں ملا. جو بھی بچہ پیش کیا جاتا تو سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے اس کا باپ کیا کرتا ہے, اس کے باپ کا نام کیا ہے. میرا محبوب پیغمبر عبداللہ کے در یتیم کو جب آگے کیا جاتا, عورتیں پوچھتی کہ یہ اس کے باپ, تو کہا جاتا یہ یتیم ہے اس کا باپ نہیں. تو وہ عورتیں اس کو ٹکرا دیتی کہ جب اس کا باپ ہی نہیں تو ہمیں کیا عوض دیا جائے گا. تو اماں حلیمہ کہتی ہیں سب عورتوں نے اپنے لیے بچے اٹھا لیے لیکن مجھے کوئی بچہ نہیں ملا. تو میں نے رات کو سوتے ہوئے میرے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈال دی. میں نے اپنے شوہر سے کہا واللہ لآخذن الیتیم, کہ میں جا کے اس یتیم کو لے لوں گا کہ عسى الله ان يكون لنا خیرا, کہ اس میں اللہ تعالیٰ شاید ہو سکتا ہے ہمارے لیے
ڈال دے. تو میرے شوہر نے بھی کہا جا کے اٹھا لو. کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس کو اٹھایا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم نے خالق سے امید لگائی تھی اور لوگوں نے مخلوق سے امید لگائی تھی. میں وہ اونٹنی سب سے کمزور میری اونٹنی تھی جو دودھ بھی نہیں لیتی تھی, خشک تن تھے, میرے اپنے پستانوں میں دودھ نہیں تھا. اماں حلیمہ کہتی ہیں بچے کو اٹھانا تھا, گود میں لینا تھا کہ میرے پستان میں دودھ بھر آیا. بچہ پیا اور بچے نے سیر ہو کر دودھ پی لیا اور اونٹنی کی طرف بڑھے, اونٹنی کا دودھ نکال رہے ختم ہی نہیں ہو رہا, اور میں نے شوہر نے سب نے دودھ پی لیا. اگلے روز جب ہم نکلے قافلے میں, اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ وہ دن بھی دیکھا ہم نے کہ ہم قافلے کے ساتھ آ رہے ہیں, ہماری اونٹنی سب سے کمزور, اور آج کا دن بھی ہے جب محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں کیا پتا کہ یہ کون ہوگا, تو وہ بھی اونٹنی پر ہیں. آج اونٹنی سب سے آگے ہے اور برکتوں کے انوارات کے دل میں جو احساسات ہیں وہ الفاظ میں بیان نہیں کیے جا سکتے. اور جہاں اماں حلیمہ کی بکریاں چرتی تھی, چرائی جاتی تھی, وہاں سے واپسی میں بنی سعد میں تو کہاں سالی کا زمانہ تھا, وہاں سے واپسی میں اماں حلیمہ کی بکریاں وہ ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے, پیٹ بھرے ہوئے آتے تھے اور طاقتور مضبوط بنے ہوئے آتے تھے. لیکن وہ جو دوسری عورتوں کے اور دوسرے لوگوں کی بکریاں وہ پیٹ خالی, تھن میں دودھ نہیں, فل کھان سالی ہے, تو ان لوگوں نے کہا کہ ان کی بکریوں کے ساتھ جا کے چراؤ جہاں یہ چرتی ہیں. لیکن پھر بھی فرق نہ آیا, ان کو پتہ نہیں تھا کہ اصل خالق سے حلیمہ نے امید لگائی ہے تو خالق اسے ندامت اور پشیمان نہیں کرے گا. میرا محبوب پیغمبر اس کی پروان میں پروان چڑھ رہا ہے, اس کی تربیت میں نشو و نما میں, اور وہ میرا محمد پل رہا ہے. تو میرے عزیزو, یہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. پیدائش سے قبل جو چیزیں ہیں وہ اگر آپ سنیں آپ حیران رہ جائیں گے. ہم نے سیرت